بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی ابتدا آج کرنی ہے۔ سوالات جوابات کی شکل میں ہم نے اس کو حل کرنا ہے، جیسے ناظرہ کا پیپر آئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ لقمان کی ابتدا کون سے حروف سے ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ لقمان کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتی ہے۔ دوسری آیت ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم کے بارے میں سوال یہ کہ اس آیت کے اندر قرآن کی کون سی صفت بیان ہوئی ہے؟ تو الحکیم صفت بیان ہوئی ہے کہ قرآن حکمت والی کتاب۔ اگلی آیت ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو کن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اس کو ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ ہدن کا ترجمہ ہے ہدایت، رحمت کا ترجمہ رحمت۔ نیک لوگ کون ہیں؟ تیسرا سوال ہے نیک لوگ کون ہیں؟ تو وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کے لیے آیت نمبر 5 میں کیا خوشخبری سنائی گئی ہے؟ تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ جو ہے یہ کامیاب ہونے والے۔ اگلی آیت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب۔ تو اس آیت کے اندر ایک خاص شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے جو عرب کے اندر تھا، کہ وہ کرتا کیا تھا کہ عجم کے شہروں کا وہ سفر کرتا تھا اور وہاں سے طرح طرح کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا مکہ میں، اور پھر مکہ کے لوگوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتا ہے، میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں عجم کے بادشاہوں کے دلچسپ قصے سنایا کروں۔ تو دوسرا سوال یہ تو اس آیت کی شان نزول تھی۔ اس کے بارے میں سوال یہ ہے اولئک لہم عذاب مہین کا کیا ترجمہ ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگلی آیت وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا کا کیا ترجمہ ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اور دوسرا وقرن کا کیا ترجمہ ہے؟ تو وقرن کا ترجمہ ہے بوجھ۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نعمت والے باغات، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کن لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے جنت کی؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہوں نے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے باغات تیار کیے گئے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا یہ وعدہ جو ہے یہ سچ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کون سی دو صفات بیان ہوئی ہے؟ ایک صفت العزیز ہے اور دوسری صفت الحکیم ہے۔ العزیز بہت غالب، الحکیم بڑی حکمت والا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور زمین کے اندر پہاڑ جو ہے وہ پھیلا دیے تاکہ زمین جو ہے اس کے اوپر انسان آسانی سے زندگی گزار سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے باری تاکہ وہ انسانوں کو لے کر جھک نہ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کیسے بیان کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور زمین کے اندر پہاڑ پھیلا دیے تاکہ انسان اور جانور وغیرہ اس پر زندگی گزار سکیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جاندار جو ہے جانور وغیرہ پھیلا دیے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا
بارش برسائی جس سے زمین سرسبز اور شاداب ہوگی اور طرح طرح کی فصلیں اگانے لگی، عمدہ چیزیں اگانے لگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سب کچھ کیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا جو اللہ کے علاوہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو تم نے باطل معبود بنا رکھے ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ان معبودات باطلہ نے جو ہے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال پوچھ رہے کہ یہ تو ساری اللہ کی تخلیق ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کلی گمراہی میں پڑے ہوئے